اب میں اس کے بعد تقریر کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے تقریر کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا مکتب شباب علی اکبر لونجک کے طالب علم فاطمہ نساء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈیسک پر تشریف لا کر تقریر پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. مومنوں میں کتنے ہی ایسے مرد ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر کے شہادت کے مرتبے کو حاصل کر چکے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے خدا سے کیے اپنے وعدے کو ذرا بھی نہیں بدلا. اور قاسم سلیمانی ان مومنوں میں سے تھے جنہوں نے خدا سے کیے گئے وعدہ کو سچ کر دکھایا. عالم اسلام کے عظیم کمانڈر شہید قاسم سلیمانی 3 جنوری 2020 کو عالم ملکوت کی جانب پرواز کر گئے تھے اور ان کا خون بشریت کی شکیل ترین افراد کے ہاتھوں بہایا گیا. ان کے چلے جانے سے ان کا مشن رکنے اور تعطل کا شکار ہونے والا نہیں ہے مگر سخت انتقام ان مجرموں کے انتظار میں ہے جنہوں نے اپنے ناپاک ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگ کیا. شہید سلیمانی مزاحمتی اور استقامتی محاذ کا ایک بین الاقوامی چہرہ ہے اور اس محاذ سے وابستہ تمام افراد ان کے انتقام کے طلبگار ہیں. سبھی دوست اور سبھی دشمن یہ سمجھ لے کہ مہاجمت اور استقامت کی راہ مزید اور یقینی طور پر کامیابی اس راہ مبارک میں گامزن رہنے والوں کے قدم چومے گی. رہبر انقلاب فرماتے ہیں ہمارے عزیز اور جانثار کی شہادت ہمارے لیے طلب ضرور ہے مگر آخری کامیابی کے حصول تک اپنے جدوجہد قاتلوں اور مجرموں کے لیے اس سے کہیں زیادہ طرف کام ثابت ہوں گے. شہید قاسم سلیمانی 11 مارچ 1957 کو ایرانی صوبے کرمان میں پیدا ہوئے. ایران میں شاہی حکومت کے خاتمے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد شہید قاسم سلیمانی نے 1980 میں پاسداران انقلاب اسلامی فورس میں شمولیت اختیار کی. 24 جنوری 2011 میں شہید قاسم سلیمانی کو رہبر انقلاب نے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی اور رہبر انقلاب نے ہی شہید قاسم سلیمانی کو زندہ شہید کا لقب دیا تھا. اور یہ 3 جنوری 2020 شب جمعہ کی سحر کا وقت تھا کہ جب بغداد ایئرپورٹ کے قریب 2 گاڑیوں میں موجود قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور حشد شعبی کے وائس چیئرمین ابو مہدی المہندس کو امریکی ڈرونز نے میزائل حملے کے ذریعے نشانے بنا کر شہید کر ڈالا. شہید قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی جو کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے اپنے والد کے جنازے کے جلوس سے خطاب کی دوران کہا ڈونلڈ ٹرمپ ایک احمق ہے جو یہودیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. میرے والد کی موت امریکہ اور اسرائیل کے لیے سیاہ دنوں کا آغاز ہے. میرے والد کی موت سے عوام بیدار ہوں گے اور امریکہ کے خلاف مزاحمت کے محاذ پر مزید تیزی آئے گی اور انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل کو سیاہ دن دیکھنا پڑے گا. اے امریکہ علی کے غلاموں میں سے ہے یہ ایرانی
فاطمہ صغرا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیش پر تشریف لا کر اپنا ٹاپک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آج کی عظیم شب کے موقع پر اولاً امام الزمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو، استاد مقام معظم رہبری کو، و صدر مجلس علماء کرام اور آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں۔ میں آج حاج قاسم سلیمانی کی زندگی کے بارے میں چند الفاظ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ قاسم سلیمانی صوبہ کرمان میں 1957 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد حسن اور ماں کا نام فاطمہ ہے۔ قاسم سلیمانی پہلے مزدور تھے، یعنی پہلے وہ ایک کنسٹرکشن ورکر تھے۔ قاسم سلیمانی کی پیدائش ایک غریب خاندان میں ہوئی۔ ایران کے صوبے کرمان میں مزدور بن کر کام کرتے تھے، کیونکہ ایران کے ممالک پہلے مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے اور ایران کے بہت سے ممالک میں اور ایران کے بہت سے گاؤں میں غریب طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ ان غریبوں میں سے ایک قاسم سلیمانی بھی تھے۔ مزدوری کرنے کے بعد وہ خود وہاں کے کانٹریکٹر بنے، اور جب 1979 عیسوی میں ایران میں ریولوشن آیا تو اس وقت ایسا لیڈر روح اللہ خمینی نکلے۔ تب روح اللہ خمینی نے اس وقت تمام ظالم بادشاہ کے خلاف اقدام لیا۔ شاہ پہلوانی جیسے طاغوت حکومت کو بھی روح اللہ خمینی نے لرزا دیا۔ اس وقت قاسم سلیمانی نے ایران ریولوشن میں بھی حصہ لیا اور پاسداران میں کام کیا۔ ایران پاسداران میں کام کرنے کے بعد 1980 عیسوی سے لے کر 1988 عیسوی تک ایران اور عراق میں 8 سال تک جنگ رہا۔ اس جنگ میں بھی قاسم سلیمانی کا اہم رول تھا۔ اس جنگ کے دوران وہ کافی زخمی بھی ہوئے تھے۔ صدام کے دوران وہ جنگ 8 سال تک مسلسل جاری رہا، کیونکہ صدام سنی تھا، اسی لیے اس نے شیعہ میجورٹی کو ختم کرنے کی سازش کی تھی۔ ایران اور عراق کی جنگ میں دونوں جگہوں کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ ان دونوں ممالک میں کشیدگی صدام نے ہی پیدا کی تھی۔ ایران کے اس جنگ میں بہت سے جوان شہید ہوئے، پھر بھی حالات ویسے ہی رہے، اور اس میں ایک ایسے انسان کو موقع ملا تھا، وہ تھے حاج قاسم سلیمانی، اور جو بعد میں IRGC آرمی بنے۔ IRGC میں بھی سب سے طاقتور فوج قدس فورس کو مانا جاتا ہے۔ اس فوج کا قاسم سلیمانی 2011 میں جنرل گھوشت قرار دیے گئے۔ تب سے قاسم سلیمانی نے شجاعت اور باتدبیر کردار ادا کیا۔ بقول رہبر معظم حاج قاسم شجاعت کا پیکر بھی تھا اور باتدبیر بھی تھے۔ شام اور عراق جیسے جگہوں سے انہوں نے داعش اور ان کے اہل کارواں کو نکال دور بگایا۔ حاج قاسم دشمن قرآن اور دشمن اہل بیت پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شیر کی طرح۔ وہ ہر وقت میدان میں رہتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے لیڈر بھی میدانی ہیں اور ہمارے امام بھی میدانی ہیں۔ حضرت خاتم الانبیاء نے حضرت علی علیہ السلام کو غدیر خون کے میدان سے اپنا وسیع اور جانشین قرار دیا تھا، اور اس مرد شجاع نے داعش اور شیطان اکبر سے لڑتے ہوئے اپنے مقتل خود چلے گئے۔ ہر وہ لوگ جو ایمان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنا مقتل خود چن لیتا ہے اور اپنے شہادت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور آخر میں اس عظیم ہستی نے اپنا جان خدا اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بغداد ایئرپورٹ پر امریکہ کے ڈرون اٹیک کے حملے سے 63 سال کی عمر میں شہادت کا جام پی لیا۔ 40 سال اس عظیم ہستی نے اسلام کو تحفظ دی۔ خداوند عالم اس عظیم ہستی کو اور ان کے ساتھی شہید ابو مہدی کو اور تمام شہداء اسلام کو
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के साथ तशरीफ फरमाएं। आमीन। जमान तुलखन के तौलबे इल्म समाना खातून से गुजारिश करता हूँ कि देश पर तशरीफ लाएं और अपनी खिताबत का जौहर दिखाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। इज़्ज़त माफ़ सदर मजलिस, उलमाए किराम, सादात इज़ाम, मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं शहीद सरदार क़ासिम सुलेमानी की शहादत की मुनासिबत पर अवलन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सानियन मक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी और आप सबकी खिदमत में दिली ताज़ियत व तस्लीयत पेश करती हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे सिपाही पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी के जनरल सरदार क़ासिम सुलेमानी की पहले बरसी के मौके पर चंद अल्फाज़ आप हज़रात के सामने पेश करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। कुछ अलग था अंदाज़ शहादत तेरा, कुछ अलग था अंदाज़ शहादत तेरा, दीन पे जान लुटाने का तरीक़ा तेरा, दीन पे जान लुटाने का तरीक़ा तेरा। तुझे मौला ने दिल से लगाया होगा, तुझे मौला ने दिल से लगाया होगा, जब हुआ होगा तन से सर जुदा तेरा, जब हुआ होगा तन से सर जुदा तेरा। दिलोदार गमगीन है कि मर्द गुरमर्द जी सिपा सालार इस्लाम शहीद हाज क़ासिम सुलेमानी को दुनिया के सबसे शक्ति तरीन दुश्मन ने सरज़मीन इराक़ में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। इस माथे सिपा सालार इस्लाम के खून बहाकर दुश्मन ने फिर एक बार साबित कर दिया कि दुश्मनाने इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ और सिर्फ शहर हैदर का राज से ही है। इसलिए हर उस इस्लाम के मुजाहिद को जो कि इस्लाम पर मर मिटने को तैयार रहती है, इसे शहीद कर दी जाती है। शायद दुश्मन ये नहीं जानती कि ये कौन वही पैरोकारान शहीद शुहदा है कि जिन्हें आज से 1400 साल पहले सरज़मीन करबला में अपने बावफा साथियों के साथ शहीद कर दिया। शहीद क़ासिम सुलेमानी एक ऐसा रोशन चराग की मानंद थी कि जिसका वजूद रहमत, जिसका चेहरा ताबनाक, शुजा निडर और मालिक अश्तर खींचने वाले ज़मान, इस अजीम खुदा की सिपाही को देखकर दुश्मन की नींदें हराम होती थी। खुदा का ये अजीम सिपाही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू को पा गए और जाम शहादत नोश फरमाई। इस अजीम सिपाही की शहादत इस दौर की सबसे बदतरीन दुश्मन अमेरिका के हाथों हुई। इस सिपाही इस्लाम को इस कदर बेदर्दी के साथ सरज़मीन इराक़ में शहीद कर दिया कि जिसमें अतहर के टुकड़े टुकड़े हुए। गोया ऐसा लगा कि इस मुजाहिद इस्लाम ने खुदा से ये दुआ की हो कि इन्हें इस जगह पे शहादत नसीब हो जहाँ पे अपना हुसैन की शहादत हुई थी। और इस तरह जैसे अपने मौला इमाम हुसैन की जिसमें अतहर के टुकड़े टुकड़े हुए। इस अजीम मुजाहिद की शहादत की खबर सुनते ही पूरे उम्मत मुस्लिमा में सफ़े मातम मच गई। गोया ऐसा लगा कि हाज क़ासिम सुलेमानी करोड़ों शयाने हैदर कर्रार के जुल्म की ढक्कन थी और पूरी दुनिया इस मुजाहिद का आशिक। खुदा का ये अजीज बंदा शहादत के लिए इतनी बेताब थी कि आज अपनी आरज़ू को पा गए और शायद अपने मौला की तरह इस अजीम हस्ती ने भी वक्त शहादत यही कहा होगा कि आज सुलेमानी कामयाब हो गया। मर्द हुर्मत सिपा सालार थे